نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے فیصلے قبول کر لیں۔ بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے آسانی ہے، اور بہت سی آسانیاں ایسی ہیں کہ جس میں الٹیمیٹلی انسان کے لیے نقصان ہے۔ پھر فرمائے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا۔ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ جا کے قریش کی نقل و حرکت کو دیکھو اور آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات لے کر وہاں پہنچاؤ۔ لیکن کسی جنگ کے لیے آپ نے نہیں کہا تھا، نہ کسی جھڑپ کے لیے کہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ راستے میں لوگوں کو قریش کا ایک تجارتی قافلہ مل گیا، تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو پکڑ کر مال سمیت مدینہ میں آ گئے۔ اور یہ کام اس وقت ہوا جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا۔ تو رجب چکے حرمت والا مہینہ ہے، تو اس لیے انہیں پتہ نہ چلا ابھی حرمت والا مہینہ باقی ہے، اور غلطی سے یہ جھڑپ ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اور جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے اس عمل کو ناپسند بھی کیا، لیکن چونکہ یہ ایک غلطی ہو گئی تھی تو کفار مکہ کو اس پر بہت باتیں بنانے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت اور تعلق جوڑتے ہیں، اور حرام مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم کے دور سے قائم ہے، اور انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا۔ تو اس پر جو سوال سامنے آئے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ واقعی گناہ کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے، لیکن جو جرائم تمہارے ہیں ان کو بھی ذرا یاد کرو کہ تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر، اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ حرام مہینوں میں جنگ سے بھی بڑے جرائم ہیں جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ تمہیں نہ پاک سرزمین کا احترام ہے، نہ انسانوں کا احترام ہے، نہ ان کے حقوق کا احترام ہے، نہ اللہ کے دین کا احترام ہے۔ تم نے اتنی حرمتیں پامال کی ہیں، اور مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی تو تم اسے اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں فتنہ کس کو کہا گیا؟ پیچھے یاد ہے آپ کو، میں نے فتنے کے لیے ایک لفظ لکھوایا تھا آپ کو، ریلیجس پرسیکیوشن، کہ یہ پرسیکیوشن جو ہے تم نے جو لوگوں پہ زندگی حرام کر رکھی ہے صرف اس بنا پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ قتل سے اور جنگ سے اور باقی جرائم سے کہیں بڑا جرم ہے۔ فتنے سے مراد نیکی کے کام سے رکنا نہیں، بلکہ نیکی کے کام سے روکنا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر ان میں استطاعت ہو۔ یعنی اہل مکہ تم سے جو جنگ کر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی حق کی بنا پر کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد تمہیں تمہارے دین سے روکنا ہے، اگر ان کا بس چلے۔ ان استطاعوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ،
اس حال میں کہ وہ کافر ہے، یعنی جو شخص اسلام سے پھر کر کفر کی طرف چلا جائے گا، کوئی اور دین اختیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل جو انہوں نے حالت اسلام میں کیے تھے وہ ضائع ہو گئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہ آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ ارتداد ہے الٹے پاؤں پھر جانا، مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان پیدا ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا، اسلام کو ریجیکٹ کر دینا۔ تو یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ دنیا کی نیکیاں کیسے ضائع ہوں گی؟ کہ انسان بہت سے حقوق سے محروم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں کیا کچھ انسان کا نقصان ہوگا، مثلا بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، بچوں سے ایک طرح سے تعلق ختم ہو جائے گا، میراث کا حق ختم ہو جائے گا، پھر اسی طرح جنازہ وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کی حفاظت فرائض میں سے، جہاں ایک طرف امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، وہاں یہ ذمہ داری بھی کچھ کم نہیں کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ یعنی ایمان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ایمانیات میں سے جتنی بھی چیزیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا چاہیے۔ اللہ کا انکار کرنا، رسولوں کا انکار کرنا، فرشتوں کا انکار کرنا، کتابوں کا انکار کرنا، میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی طرف سے، آخرت کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، پھر اسی طرح نماز کا انکار اس معنی میں، یعنی یہ سوچ کر کہ کوئی نماز کی ضرورت نہیں۔ اب مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نہیں پڑھتا تو وہ مرتد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ سب ایسی فضول باتیں، یہ اور بات ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جن کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، وہ کس وجہ سے کی تھی؟ کہ وہ کہتے تھے زکوٰۃ ہے ہی کوئی چیز، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں دے رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں زکوٰۃ دیتا، لیکن وہ سوچتا اچھا دے دوں گا یا دینی چاہیے، وہ یہ نہیں کہتا، تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ارتداد ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔